ثانی فرمائیں گے. سلام جناب ماہر نقوی، حلیم اطہار نقوی اور مصطفیٰ رضا صاحب پیش فرمائیں گے. اب میں ذہن نمبر سے درخواست مار ہوں جو وطن سے کھائی تلاوت تشرف حاصل کریں. آواز بلند آئے سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قالت سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذ بالله يا فبته من الزوف. فقال يا فاطمة اهديني بالكساء اليماني فغتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلتي تمامه وكماله. فما كانت لساعة وعز بولدي الحسن قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسهرت فؤادي. فقال يا إني الشمع عندك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا ويا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وعز بولدي الحسين قد أكبر وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال علي يا إني الشمع عندك راية
طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاف تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله أتعزل لي ندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني الشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هما ولديك تحت الكساء فأقبل العلي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزل لي نكون معك تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا مسيب خليفتي وصاحب لباي قد أذنت لك فدخل عليا تحت الكساء ثم انتهت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا فتاح يا رسول الله أتعزلني أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضاعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وما بيده الجملة إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحم ودمهم دمي جورهم لما يؤلمهم وياسر ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وازل عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا كما منيرا والشمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها له خمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها
فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط لنا جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله يا الأعلى. يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام فيقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مدهية ولا كما منيرا ولا الشمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنت يدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل ما لا تحت فقال لي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا بمحافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومهدينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفتهم الملائكة أستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام الله حفظنا فأشهدنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا ومحبين وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام الله حفظنا وصيدنا وكذلك شيئا فازوا وصيد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ محترم زین ہے تلاوت فرما رہے تھے پروردگار عالم ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ کبھی زندگی عطا فرمایا اور ان کی توفیقات خیر و مزید اضافہ فرمایا. ہم نے ادارہ ترویج سوسانی کے ممبران سے اپنے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سوسانی کے فرائض انجام دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش مجلس فاطمہ ذرا لمحہ لمحہ شمال کرتی ہے. اے عزادارو جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فرش
مجلس پا فاطمہ ذرا لمحہ لمحہ شمار کرتی پر محمد و آل محمد صلوات موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہ مشرق نعرہ صلوات پر محمد و آل محمد صلوات سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے سب کے
مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک جسے ہے پکار کے دیکھے، شک اگر ہے پکار کے دیکھو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، سب کے نعرہ صلوات۔ ربط مسائل کے لیے ایک سوز اور مسیح کی چیز 3 سے 4 بندہ سے سماعت کروں گا، بارے دیگر نعرہ صلوات۔ سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شقی نے یہ سنتے ہی بے وہ کے دھڑکنے لگے سینے، فرمایا بھتیجے سے یہ تب ملتے علی نے، میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جینے، اب جانیے کیا کیا ستم ایجاد کرے گا بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا، ہائے واری گئی مکار کی باتوں پر نہ جانا، دیکھو میں کہہ دیتی ہوں کچھ دے تو نہ کھانا، گھر تیغ رکھے حلق پا
گردن نہ جھکانا، بابا کی طرح صبر سے سر اپنا کٹانا، ہائے اسباب جو کچھ لوٹ کا تو پائیو بیٹا، پہلے سر شاہ شہداء لائیو بیٹا، سجاد کو بلوایا، فاتحہ۔ تمام حاضرین مجلس سے التماس ہے ایک مزید سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے۔ بانیان مجلس کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ کو شامل فرمائیے۔ چہلم جو کربلا میں بغت کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تلوں سے کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آلے پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، رول پٹ پٹ مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پدل جلا، پھولوں کے بدلے قبروں پا رہتے، جگر چڑھا پیاروں کی بود و باش کے ساما، جو یادا بے ساختہ پکارے، کلیجہ پکڑ کے ہاتھ کنبے کے ساتھ داخل کربلا ہوا،
جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا آئے تھے کس طرح سے وطن کے اس طرح چلے نہ شہر رہے نہ گودیوں میں گود کے پلے سوتے تھے قبر میں جو کٹا ہوئے گلے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتے تھے مولا کلیل ہے کچھ خاک پاک لیلوں کے صبح کربلائے سرور دل گیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع اے بھائی جان جاتے ہیں ہم شیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواز رسول کے تم نے مجاور نہ ہمارے قبول کے چہلم جو کربلا آج کی اس خوشی کی مجلس جو ہے کلام آ گیا اللہ شاہ کے ساتھ کی تحیہ کی بس رکو ہے یہاں کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مولانا سید شبیر حسین زوجہ کلام علی عباس حضرت شاہی شاہی اور اس خانوادے کے تمام افراد کو شامل فرمائیں اے کشان بس میں عذاب کو ہے منافع دیکھیے
کہکشاں بزرگ ادا کی ہر منور دیکھیے فرش مجلس پر درخشاں ماہ اختر دیکھیے فرش مجلس پر درخشاں ماہ اختر دیکھیے اور حشر تک قائم رہے یہ مجلسوں کا سلسلہ حشر تک قائم رہے یہ مجلسوں کا سلسلہ نظر مولا پیش کرتے ہیں منور دیکھیے نظر مولا پیش کرتے ہیں منور دیکھیے آج سے تقریباً 25 سال قبل اسی منبر سے محترم فرحان رضا نے قبلہ کعبہ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا سلام پیش کیا تھا آج میں انہی کے فضل جناب مصطفیٰ رضا صاحب سے درخواست بنا رہا ہوں کہ معنی اور نبی سلام پیش فرمائیں باوالے بھائی نعرہ بآواز بلند صلوات ایک دفعہ اور دودھ بھیجے مل کے محمد و آل محمد سلام دیکھیے گا وارث تطہیر کے سر پر ہے چادر چاندنی وارث تطہیر کے سر پر ہے چادر چاندنی یوں ہوئی ہے غیرت خورشید خاور چاندنی یوں ہوئی ہے غیرت خورشید خاور چاندنی ہے شب عاشور مستر آل ہاشم کا قمر ہے شب عاشور مستر آل ہاشم کا قمر چومتی ہے وہ رخ زیبا اتر کر چاندنی چومتی ہے وہ رخ زیبا اتر کر چاندنی رہ رہی ہے کربلا میں شاہدی کے ساتھ ساتھ رہ رہی ہے کربلا میں شاہدی کے ساتھ ساتھ خاک کرتی ہے غرور مہر انور چاندنی خاک کرتی ہے غرور مہر انور چاندنی اور شعر دیکھیے گا سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا یعنی دل میں چاند ہے اور دل کے باہر چاند ہے سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا یعنی دل میں چاند ہے اور دل کے باہر چاندنی سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا یعنی دل میں چاند ہے اور دل کے باہر چاندنی آ رہے ہیں اکبر محروج اور رن میں شور ہے آ رہے ہیں اکبر محروج اور رن میں شور ہے کربلا سے اب بچھے گی تابہ کوثر چاندنی آ رہے ہیں اکبر محروج اور رن میں شور ہے کربلا سے اب بچھے گی تابہ کوثر چاندنی اہل بیت مصطفیٰ ہیں اور سفر ہے شام کا اہل بیت مصطفیٰ ہیں اور سفر ہے شام کا پھر رہی ہے ساتھ ان کے سایہ بن کر چاندنی پھر رہی ہے ساتھ ان کے سایہ بن کر چاندنی بچھ رہی ہے چاندنی اور اڑ رہی ہے خاک رنگ بچھ رہی ہے چاندنی اور اڑ رہی ہے رنگ کی خاک اوڑنا ہے قیدیوں کا خاک بستر چاندنی روتی ہے زینب کی چادر پر شب یلدا صدا روتی ہے زینب کی چادر پر شب یلدا صدا شام غربت سے ہے اب تک خاک برسر چاندنی شام غربت سے ہے اب تک خاک برسر چاندنی لوٹنے والے خیام بے کساں کو سوچ تو لوٹنے والے خیام بے کساں کو سوچ تو فاقہ کش کے گھر میں ہے بس ایک زیور چاندنی فاقہ کش کے گھر میں ہے بس ایک زیور چاندنی رات دن کرتا ہے گریا مصطفیٰ سرور پہ اور رات دن کرتا ہے گریا مصطفیٰ سرور پہ اور شب کو اس کا ساتھ دیتی ہے برابر چاندنی
شب کو اس کا ساتھ دیتی ہے برابر چاندنی، سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا، سینے پر ہے داغ ماتم دل میں غم شبیر کا، یعنی دل میں چاند ہے اور دل کے باہر چاندنی۔ باواز بلند سلام۔ رات دن کرتا ہے گریا مصطفیٰ سرور پہ، اور رات دن کرتا ہے گریا مصطفیٰ سرور پہ، اور شب کو اس کا ساتھ دیتی ہے برابر چاندنی۔ باواز بلند سلام۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے جناب ماہی سے تمام سینئر سے ایک قطع اور پھر سلام۔ دین کب بھولے گا احسان تمہارا زینب، دین کب بھولے گا احسان تمہارا زینب، مثل شبیر ہو تم دین کا سہارا زینب، مثل شبیر ہو تم دین کا سہارا زینب، صبح روشن کی طرح دی پہ چمکتے ہیں حسین، صبح روشن کی طرح دی پہ چمکتے ہیں حسین، دین نے شام میں ہے تم کو پکارا زینب، دین صبح روشن کی طرح دی پہ چمکتے ہیں حسین، دین نے شام میں ہے تم کو پکارا زینب۔ چار مثال اور پیش کرتا ہوں تو نسلوں کو اپنی عشق علی کا نصاب دو، نسلوں کو اپنی عشق علی کا نصاب دو، جس میں علی علی ہو لکھا وہ کتاب دو، نسلوں کو اپنی عشق علی کا نصاب دو، جس میں علی علی ہو لکھا وہ کتاب دو، گرتے ہوئے پکارا ہے مولا علی مدد، گرتے ہوئے پکارا ہے مولا علی مدد، غیبت سے ہاتھ مجھ کو ہوئے دستیاب دو، شکریہ بہت شکریہ، گرتے ہوئے پکارا ہے مولا علی مدد، غیبت سے ہاتھ مجھ کو ہوئے دستیاب دو۔ سلام کے چند الہی ایسا کوئی مجھ سے کام ہو جائے، الہی ایسا کوئی مجھ سے کام ہو جائے کہ میرے حق میں رضائے امام ہو جائے، کہ میرے حق میں رضائے امام ہو جائے، خدا کا شکر کے شاعر ہوں آل احمد کا، خدا کا شکر کے شاعر ہوں آل احمد کا، درے بطول پہ میرا بھی نام ہو جائے، درے بطول پہ میرا بھی نام ہو جائے، کہا یہ حر نے شہادت سے پہلے مولا سے، کہا یہ حر نے شہادت سے پہلے مولا سے، کرم پہ آپ کے صدقے غلام ہو جائے، کرم پہ آپ کے صدقے غلام ہو جائے، ہر ایک شاہ کا انصار چاہتا تھا یہی، ہر ایک شاہ کا انصار چاہتا تھا یہی، یزید مولا کے قدموں تمام ہو جائے، یزید مولا کے قدموں تمام ہو جائے، علی کی بیٹی کے لہجے کی تھی گرج ایسی، علی کی بیٹی کے لہجے کی تھی گرج ایسی کہ جس سے ظلم کی دنیا میں شام ہو جائے، کہ جس سے ظلم کی دنیا میں شام ہو جائے، سکینہ کہتی تھی رو کر یہ اپنے اموں سے، سکینہ کہتی تھی رو کر یہ اپنے اموں سے، مٹا دو پیاس اگر انتظام ہو جائے، مٹا دو پیاس اگر انتظام ہو جائے، لگا جو تیر تو اصغر نے مسکرا کے کہا، لگا جو تیر تو اصغر نے مسکرا کے کہا، شکست ظلم کا یہ اہتمام ہو جائے، شکست ظلم کا یہ اہتمام ہو جائے۔ اور خصوصی مصرع حضور، نبی کے بعد مدینے نے بے وفائی کی، نبی کے بعد مدینے نے بے وفائی کی، بتاؤ کیا ہو اگر بات عام ہو جائے،
بتاؤ کیا ہو اگر بات عام ہو جائے. اور مقطع پیش کرتا ہوں. علی کا عشق تو ماہر ہے زندگی کا ہنر. علی کا عشق تو ماہر ہے زندگی کا ہنر. علی بغیر تنفس حرام ہو جائے. علی کا عشق تو ماہر ہے زندگی کا ہنر. علی بغیر تنفس حرام ہو جائے. خوش مولانا بلندر صلوات. اور اس سلسلے کے آپ کی سلام جناب علی مطلب یعنی صاحب سے درخواست مدد کی دعائیں اور سلام کریں. علی مطلب چار میں سے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ صلوات پڑھتے کروں. چار میں سے مولا باش. سدرۃ المدح سے بڑھانے پر، سدرۃ المدح سے بڑھانے پر پڑ گئے فکر کو بچانے پر. اللہ اللہ ظہور کا منظر، اللہ اللہ ظہور کا منظر. مشق عباس تیغ شانے پر. سلام کی چند اشعار پیش کروں گا امیر انیس کی زمین میں دیکھیں گا. سمجھ گئے جو تیری مدح کے قرینوں کو، سمجھ گئے جو تیری مدح کے قرینوں کو. کیوں آسمان سے لائے نہ وہ زمینوں کو، کیوں آسمان سے لائے نہ وہ زمینوں کو. اور ایک جھوٹی حدیث سے استفادہ قبلہ دیکھا گیا. نہ جانے کتنے ستارے زمین پر گر جائیں، نہ جانے کتنے ستارے زمین پر گر جائیں. حضور جھاڑ دے کر اپنی آستینوں کو. نہ جانے کتنے ستارے زمین پر گر جائیں. حضور جھاڑ دیں گر اپنی آستینوں کو. علی کی طرح جو پشتوں کے پار دیکھ سکیں، علی کی طرح جو پشتوں کے پار دیکھ سکیں. نہیں ہے تاب نظر ایسی دور بینوں کو. عجب کمال کا حامل ہے بائے بسم اللہ، عجب کمال کا حامل ہے بائے بسم اللہ. نہیں مجال سخن جس پہ نکتہ چینوں کو. اب اس پر فرش عزا کا بچھا رہے ہیں ہم، زمین پہ آنا پڑے گا فلک نشینوں کو. اب اس پہ فرش عزا کا بچھا رہے ہیں ہم، زمین اب اس پہ آنا پڑے گا فلک نشینوں کو. اسے لکھے گا قیام شاہ کے لشکر نے کربلا میں کیا، پسند آ گئی انگشتری نگینوں کو. حضور شیر بطور خاص دیکھیں گے. ولی عصر کی جو معرفت نہیں رکھتے، ولی عصر کی جو معرفت نہیں رکھتے، گوہر سمجھنے لگے ہیں وہ آپ دینوں کو. گوہر سمجھنے لگے ہیں وہ آپ دینوں کو. حضور شیر دیکھیں گے. خدا کے دین کی خاطر ہوئے ہیں سینہ سپر، خدا کے دین کی خاطر ہوئے ہیں سینہ سپر. سینائے ٹوٹ کے چاہیں گی ایسے سینوں کو. یہ آسمان زمین پر پلٹ نہ جائے کہیں، یہ آسمان زمین پر پلٹ نہ جائے کہیں. الٹنے والے ہیں شبیر آستینوں کو. حسین سجدہ آخر نگر بجا لاتے، یقین خدا کا نہ ہوتا، یقین خدا کا نہ ہو پاتا بے یقینوں کو. یہ درد عابد مفتر کے دل سے پوچھے کوئی، چھپایا خاک میں کس طرح سے خزینوں کو. محلہ بنی ہاشم میں لوٹے جب قیدی، مکان رونے لگے دیکھ کر مکینوں کو. محلہ بنی ہاشم میں لوٹے جب قیدی، مکان رونے لگے دیکھ کر مکینوں کو.
حضور بس مقطع پیش خدمت دیکھیں کہ نجف میں کرتا ہے مختار جا بجا سجدے، نجف میں کرتا ہے مختار جا بجا سجدے، جبھی سے چوم رہا ہے فلک کے دینوں کو، نجف میں کرتا ہے مختار جا بجا سجدے، جبھی سے چوم رہا ہے فلک کے دینوں کو۔ حضور صلوات پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مسجد کی دعوت دوں، قرآن والا صاحب کو آپ لوگوں سے دعا سے کہ میں نام لے رہا ہوں سب لوگوں کے لیے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص آتی ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی، مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دوں۔ جناب جمیل اختر نقوی، ابن سید شاہد حسین نقوی، شفیع اختر نقوی، ابن سید شاہد حسین نقوی، پروین شاہد نقوی، ابن سید شاہد حسین نقوی، شفیع اختر نقوی، ابن سید شاہد حسین نقوی، اور آج جن کی برسی ہے ان کی اہلیہ سید سیمانت اور وہ جہاں بنتے سید شبیر حسین زوجہ علم علیہ شاہد نقوی اور دیگر مرحومین کو اس میں آپ اپنے مرحوم شامل فرماتے ہیں۔ کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے۔ اب میں محترم جناب فرحان رضا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور وحید مودت محترم وحید حسن ہاشمی صاحب کا مرثیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام سلام علیکم۔ حضور والا، آج کی مجلس میرے لیے زندگی کی سب سے مشکل مجلس اس حوالے سے ہے کہ کم و بیش 30-35 برس ہو گئے جب میں میرے بڑے عزیز دوست پروفیسر حیدر یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ زیادہ اس عمر سے میں نے اس فرش اعضا پہ آنا شروع کیا، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے اس ممبر سے اس عہد کے اور آج بھی ثقہ شعراء، مرثیہ گو شعراء اور اساتذہ کا کلام سننے کا شرف حاصل کیا، ان کی جوتیاں سیدھی کی۔ شاہد نقوی صاحب کلیم عالیہ با، ابھی ظفر بھائی نے تذکرہ کیا کہ 25 برس پہلے میں نے یہاں آیت اللہ مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کا سلام پیش کیا، اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس مجلس میں وحید الحسن ہاشمی صاحب نے مرثیہ پیش کیا تھا، اور آج 25 برس کے بعد شاید تاریخ خود کو دہراتی ہے کہ اسی ممبر سے میں وحید مبدت جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب کا مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ مرکز تھا، خدا اس کا عروج، اس کا عوج دوبارہ سے لوٹائے اور لوٹا رہا ہے ماشاءاللہ۔ انجم بھائی کی محنتیں 50 برس ہو گئے اس برس اس اشرف قائم کیے ہوئے۔ 1976 میں پہلی مرتبہ شاہد انکل نے یہاں پر اشرا قائم کیا تھا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا، ہلال بھائی کے حوالے سے جو جدید اردو مرثیے میں یا بزرگوں سے سنا، ان 8 مجالس میں شاہد انکل نے خود مرثیہ پڑھا تھا، اور سردار نقوی صاحب نے مرثیہ پڑھا تھا، شادہ دہلوی صاحب نے مرثیہ پڑھا تھا، 3 یہ کراچی کے، اور 3 پھر وحید الحسن ہاشمی صاحب، قیصر بہاروی صاحب اور ظفر شارد صاحب، ڈاکٹر یاور عباس نے بھی مرثیہ پڑھا تھا آخری مجلس۔ اور پہلی مجلس جو ہے وہ میرے دادا استاد جناب صفتی حسن انجم صاحب نے میر انیس علیہ مقامہ کا مرثیہ پڑھا تھا۔ خدا ان کو طول عمر دے۔ 25 برس پہلے بھی نظامت میں انہوں نے مجھے ایک چھوٹے ذاکر کو ممبر پہ بٹھایا تھا، آج بھی انہوں نے مجھے ممبر پہ بٹھایا، تو سب کی توفیقات میں جو ہے وہ آپ اضافے کے لیے کہو بلند ترین صلوات بھیجیے محمد والے۔ پورے میرے پاس 35 دقیقے ہیں کہ ظہر سے قبل، ظہر سے قبل انشاءاللہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی، اور بزرگ تشریف فرمائے
وہ ہستیاں جو کہ مرثیہ سن رہی ہیں، جنہوں نے اس عہد میں بھی آپ خیرپور سے تشریف لا کے مظہر بھائی سنتے تھے، عاقل بھائی، ظفر بھائی، عزیز بھائی، سب شاہد بھائی سب موجود ہیں یہاں تشریف فرمائیں۔ میں 4 مصرے اپنے دادا استاد، یقیناً مجھے یقین ہے کہ 50 برس پہلے بھی شاید انہوں نے یہی 4 مصرے پڑھ کے مرثیے کا آغاز کیا ہوگا۔ میں وہ اس تاریخ کو دہرا رہا ہوں۔ اس مجلس میں جاوید صاحب نے بھی مرثیہ پڑھا، اپنا تصنیف کرتا بھی میرے استاد جاوید حسن صاحب، اور تصویر فاطمہ صاحبہ چونکہ ظاہر مستورات کے مرثیے نہیں پڑھے جاتے، جب جاوید صاحب نے ان کا مرثیہ پیش فرمایا تھا۔ 4 مصرے حضور ایک دفعہ مل کے صلوات لیجئے تو میں پیش کروں۔ تمام بزرگوں کی اجازت سے کہتے ہیں کہ جگہ جو مل گئی منبر پر ذاکری کے لیے، ناصر بیٹھے میں ید اللہ بھائی نے بھی بہت سال یہاں مرثیہ پڑھا ہے، جگہ جو مل گئی منبر پر ذاکری کے لیے، ملا شعور سخن بھی سخن وری کے لیے، جگہ جو مل گئی منبر پر ذاکری کے لیے، ملا شعور سخن بھی سخن وری کے لیے، وہ مدح گوئی ہو انجم کے مرثیہ خانی، وہ مدح گوئی ہو انجم کے مرثیہ خانی، یہ دونوں امر ہیں زہرا کی ایک خوشی کے لیے، یہ دونوں امر ہیں زہرا کی ایک خوشی کے لیے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ جلدی بس مصطفیٰ جوہر صاحب کا وہ سلام جو 25 برس پہلے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، 2-3 اشعار اس کے کہ حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، حسین ابن علی کا غم دل مستر میں رہتا ہے، بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے، بہر عنوان جیسے گھر کا مالک گھر میں رہتا ہے، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر، سنے گا پوچھنے والے طہارت دیدہ تر کی، یہ آنسو سیدہ کے گوشے چادر میں رہتا ہے، اور کسی صورت علی کے در پہ رہنے کی جگہ ملتی، کسی صورت علی کے در پہ رہنے کی جگہ ملتی، یہ خورشید ضیا گستر اسی چکر میں، یہ خورشید ضیا گستر اسی چکر میں رہتا ہے۔ دیکھیے ماموں کو بڑا پسند تھا، اشرف عباس صاحب سے کہا کرتے تھے کہ یہ شعر ضرور پڑھیے گا، بچپن یاد آ گیا۔ فراری سے نہ پوچھو یہ کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، فراری سے نہ پوچھو یہ کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں رہتا، فراری سے نہ پوچھو یہ کہ آخر بھاگتا کیوں ہے، یہ پوچھو بھاگنا طے ہے تو کیوں لشکر میں۔ سرکار مجھے فضائل کے شعر میں بھی گریہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے وہ عہد دیکھا ہوا ہے کہ ایک ایک مصرے کو کیسے یہاں پہ لاپت بولا جاتا تھا، اساتذہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اساتذہ سن رہے ہوتے تھے، سب کی درجات بلندی کی دفعہ بلندی نہیں سربات دے دیجیے محمد والے۔ سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضور والا مجھے انجم بھائی کا اور خانوادے کا حکم تھا کہ وحید مودت سید وحید الحسن ہاشمی صاحب کا مرثیہ پیش کروں، اور وحید الحسن ہاشمی صاحب کا کمال شاعر، غزل کی بھی بہت اعلیٰ شاعر، اور مرثیے میں بھی انہوں نے کمال اوج حاصل کیا،
اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان میں لیکن بالخصوص پنجاب میں مرثیہ خوانی کے حوالے سے وحید الحسن ہاشمی صاحب کی بڑی کوششیں کاوشیں ہیں. اور جب یہ اشرا قائم ہو رہا تھا تو ہلال نقوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاہد انکل نے سب سے پہلا جو مشورہ کیا وہ وحید الحسن ہاشمی صاحب سے کیا اور لاہور سے پھر قیصر باروی صاحب اور ظفر شارف صاحب ان سب کو سارا انتظام جو ہے وہ وحید صاحب نے کیا. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان کو سنا ممبر پہ بیٹھ کے, ان سے قبل میں نے پیشخانی کی یعنی سلام پڑھا. کیا باکمال شخصیت تھے وہ, شیروانی اور ٹوپی سب, اور کیا تہذیب تھی. ان کے صاحبزادگان بھی انہوں نے شبی بھائی شہید شبی کافی انہوں نے مرثیے کی ترویج کے حوالے سے کام کیا لاہور میں. میں لاہور جب مرثیہ پڑھنے جاتا تھا نشاد کالونی کینٹ میں تو مجھ سے قبل وہ اردو مرثیے کے حوالے سے ایک تحریر جو لکھ کے لاتے تھے وہ پڑھتے تھے. پھر ان کے اور دونوں بیٹے ڈاکٹر عرفی ہاشمی نے بھی شاید اس ممبر سے مرثیہ پڑھا ہے. جی بالکل پڑھا ہے. وسیع بھائی تو سب ماشاءاللہ مرثیے کا سفر جاری ہے. میں نے جس مرثیے کا انتخاب کیا آرزو علی حضرت ام البنین کے حال کا مرثیہ ہے اور بہت شہرہ افراد مرثیہ اس حوالے سے کہ اس موضوع پہ مرثیہ نہیں لکھا جاتا اور منت جب مانی جاتی ہے یا کوئی درخواست کرتا ہے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ حضرت ام البنین کے حال کا مرثیہ پیش کیا جائے تو میں دو مرثیے پڑھتا ہوں, یا یہ یا میں مونس کا مرثیہ پڑھتا ہوں جس دم جہاز آل پیغمبر ہوا تباہ. بہرحال باکمال مرثیہ ایک دفعہ مل کے صلوات بھیجے تو میں مرثیہ پیش کروں. دیکھیے تمام کہ آرزوئے اسد اللہ رقم کرتا ہوں, آرزوئے اسد اللہ رقم کرتا ہوں, روشنی یہ رخ اسلام بہم کرتا ہوں, منکشف حسرت مولود حرم کرتا ہوں, آیت ناد علی فکر پہ دم, آیت ناد علی فکر پہ دم کرتا ہوں, اس سعادت کا جبلت سے کوئی میل نہیں, اس سعادت کا جبلت سے کوئی میل نہیں, خواہش قلب ید اللہ ہے کوئی کھیل نہیں, خواہش قلب ید اللہ ہے کوئی کھیل نہیں, ہے زمانے سے جدا خواہش عصمت کا چلن, اس کی خوشبو سے مہکتا ہے اطاعت کا چمن, حرص کی دھوپ سے محفوظ ہے اس کا آنگن, اور کیا ہے وہ جس کا بدن سایہ ہو بدن, کیا ہے وہ جس کا بدن سایہ ہو بدن, منزلت اس کی نہ قرآن نہ تفسیر میں ہے, منزلت اس کی نہ قرآن نہ تفسیر میں ہے, خواہش پنجے تنی چادر تدہیر. مل کے صلوات بھیجیے محمد والے محمد. خواہش پنجتنی چادر تطہیر میں ہے, یہی خواہش دل کرار میں مہمان ہوئی, یہی خواہش دل کرار میں مہمان ہوئی, قلب حیدر میں جگہ پاتے ہی قرآن ہوئی. ایک خاص بات میں بتاؤں آپ کو, وحید صاحب کا مرثیہ پڑھتے وقت سنتے وقت یہ ہوتا ہے عموماً شعراء بیت اور چوتھا مصرع اور بیت پہ توجہ کرتے ہیں. متعدد مقامات میں محسوس ہوا کہ دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع عجیب و غریب ربط ہے اور وہاں سے بیت نکل رہی ہے. یہی خواہش دل کرار میں مہمان ہوئی, قلب حیدر میں جگہ پاتے ہی قرآن ہوئی, متصل جان امامت سے ہوئی جان ہوئی, حد ہے سرکار وفا کی یہی پہچان, حد ہے سرکار وفا کی یہی پہچان ہوئی. دیکھیں پھر یہ علماء بیٹھے ہوئے خطبہ بیٹھے ہوئے, کتنا محکم ہے شہ عقدہ کشا کا رشتہ, دیکھیں کتنا محکم ہے شہ عقدہ کشا کا رشتہ, لوگ اب سمجھے ولایت سے وفا کا رشتہ, لوگ سمجھے ولایت سے وفا کا رشتہ, اس میں شامل ہے خدائے ازلی کی خواہش,
اس میں شامل ہے خدائے ازلی کی خواہش، حسرت گل سے ہے وابستہ کلی کی خواہش، ہمتن گوش ہے ایک ایک ولی کی خواہش، مظہر اجر رسالت ہے علی کی خواہش، مظہر اجر رسالت ہے علی کی خواہش، مدعا یہ ہے مدد میں نہ تغافل رہ جائے، مدعا یہ ہے مدد میں نہ تغافل رہ جائے، نصرت آل محمد کا تسلسل رہ جائے، نصرت آل محمد کا تسلسل۔ پھر بیٹھے دیکھیں، اہل نجران کی ضد سے تھے پیمبر بے چین، آیت اتری تو ہوا خوش دل شاہ کونین، راز سمجھے یہ فقط نفس رسول الثقلین، لفظ ابرانا آیا ہے برائے حسنین، لفظ ابنانا آیا ہے برائے حسنین، اب حسین اور حسن نور نظر ہیں دونوں، آج کے دن سے محمد کے پسر ہیں، آج کے دن سے محمد کے پسر ہیں، کیا رب دیا، دیکھیں نصرت آل محمد کا تقاضا تھا یہی، قوت نفس پیمبر کا امی ہو تو کوئی، وقت آئے تو بنے ہدیہ ارمان علی، شان نصرت میں کسی طرح کی آئے نہ کمی، دل میں ہے کم نہ ہو نصرت کی ادا میرے بعد، دل میں ہے کم نہ ہو نصرت کی ادا میرے بعد، کوئی دکھلائے وہی شان وفا میرے، کوئی دکھلائے وہی شان وفا، مل کے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، آگیا منظور کیسی خوشبو وفا رکھتا ہے دامان علی، دیکھیں دوسرا مثال عجیب لکھیا ہے مطلب، کیسی خوشبو وفا رکھتا ہے دامان علی، کتنی صدیوں کو لپیٹے ہے یہ ارمان علی، کتنی صدیوں کو لپیٹے ہے یہ ارمان علی، ناز کرتی ہے شجاعت سر میدان علی، عہد آئندہ کا منشور ہے پیمان علی، عہد آئندہ کا منشور ہے پیمان علی، کچھ بھی ہو شیشہ ارمان علی چور نہ ہو، کچھ بھی ہو شیشہ ارمان علی چور نہ ہو، خاندان بنی ہاشم سے وفا دور، خاندان بنی ہاشم سے وفا، یہی ارمان علی تھا جو بنا امر جلیل، اس کی تائید کو خدا گیا کردار خلیل، جم گئی اس کی جبی پر نظر اسماعیل، بہر تکمیل دعا ہو گئے تیار عقیل، بہر تکمیل دعا ہو گئے تیار عقیل، جو ہی عمران کے دل بر کا اشارہ پایا، جو ہی عمران کے دل بر کا اشارہ پایا، بنی عامر کے سفینے نے کنارہ، بنی عامر کے سفینے نے کنارہ پایا، تھا زمانے میں معزز حشم آل کلاب، یہ زمین کیا ہے فلک پر بھی نہ تھا جس کا جواب، جس کو حاصل سے شجاعان عرب کے القاب، جس کی کھیتی سے اگے مہر و نجوم و مہتاب، نسل آدم کی حفاظت کے سہارے دو تھے، ایک دریا تھا مگر اس کے کنارے، ایک دریا تھا مگر اس کے کنارے دو تھے، ایک طرف عامر و زیبان و ابو العجل خرام، دوسری سمت دو عالم کا نبی اور امام، ایک طرف ماہر شمشیر طفیل خوشکام، دوسری سمت علی صاحب سیف اسلام،
رشتہ وحدت افکار نمودار ہوا، رشتہ وحدت افکار نمودار ہوا، اس کی قسمت کے علی جس کا طلب کا رشتہ وحدت افکار نمودار ہوا، اس کی قسمت کے علی جس کا طلب، وہ علی جس کی نظر واقف ہر پست و بلند، عرش کی لائے خبر جس کے تفکر کا سمن، کیوں نہ خود کر لیا ایک زہرہ ہمت کو پسند، اپنے بھائی کی مدد کا ہوا کیوں خواہش مند، یہ بتانا تھا مدد باعث تکفیر نہیں، یہ بتانا تھا مدد باعث تکفیر نہیں، غیر اللہ سے کچھ مانگنا تعذیر نہیں۔ فاطمہ کو جو ملی خواب کے اپنی تعبیر، مل گئی خط شجاعت سے شجاعت کی لکیر، مطمئن اتنا ہوا بنت سمامہ کا ضمیر، گھر تونگر تھا تو سرتاج ملا کل کا امیر، گھر تونگر تھا تو سرتاج ملا کل کا امیر، ان میں تخفیف تحور کا کوئی طور نہیں، ابو طالب کی بہو ہے یہ کوئی، مل کے صلوات دے دیجئے محمد وآل محمد۔ ابو طالب کی بہو ہے یہ کوئی، ان کے اجداد تھے معروف بآلہ نسبی، جن کی رگ رگ میں مچلتا رہا خون عربی، جن کا لہجہ تھا سخن ساز زبان تھی ادبی، جن کا مقصود زیارت تھا در مطلبی، ان کے در پر بھی زمانے کا سلام آیا ہے، ان کے در پر بھی زمانے کا سلام آیا ہے، اور تو اور یہاں پہلا امام، اور تو اور یہاں پہلا، عجیب عجیب، کوئی ان کو دل زہرا کی دعا کہتا ہے، کوئی تزئین گلستان وفا کہتا ہے، حق انہیں معجزۂ دست بقا کہتا ہے، ان کے شوہر کو جہاں شیر خدا، ان کے شوہر کو جہاں شیر خدا، مرتبہ راہ سعادت میں بڑا پایا ہے، مرتبہ راہ سعادت میں بڑا پایا ہے، ان کی آغوش میں قرآن وفا، ان کی آغوش میں قرآن وفا، ان کی آغوش میں قرآن وفا، شام رخصت دم امید سحر لے کے چلی، اپنے ماں باپ کا انداز نظر لے کے چلی، ہاجرہ کی کشش دل کا اثر لے کے چلی، اپنے ہمراہ محمد کی سفر لے کے چلی، در حیدر پر پھر ایک صابرہ خو آئی ہے، بیٹے کے ساتھ گانا پر بولنے جائے، در حیدر پر پھر ایک صابرہ خو آئی ہے، فاطمہ بنت اسد آؤ بہو آئی، فاطمہ بنت اسد آؤ بہو، در حیدر پر پھر ایک صابرہ خو آئی ہے، فاطمہ بنت اسد آؤ بہو آئی، در حیدر پر جو پہنچی تو کیا جھک کے سلام، یاد آئے قدم سیدہ عرش مقام، یا علی کہہ کے لیا بنت ید اللہ کا نام، گر پڑی پاؤں پائے جو نبی کے گلفام، اٹھ کے یوں پائے ادب فاطمہ کے در پر اٹھے،
اٹھ کے یوں پائے ادب فاطمہ کے در پر رکے، جیسے حیدر کے قدم دوش پیغمبر پر رکے۔ عجیب مقام من خصوصی طور پر یاد آیا اسی در پر ہے ملائک کا نزول، یہیں آتے تھے سلامی کو رسول مقبول، اس پہ ہوتا ہے زمانے کی مرادوں کا حصول، ملک الموت کو روکے تھی اسی در پر بطول۔ ملک الموت کو روکے تھی اسی در پر بطول، اپنی نظروں کو بچھائے ہے فلک اس در پر، اپنی نظروں کو بچھائے ہے فلک اس در پر، روٹیاں لینے کو آئے ہیں ملک۔ مل کے سلوات بھائی لیجئے محمد والے محمد۔ بہت تیزی سے یا علی کہہ کے جو داخل ہوئی گھر کے اندر، یوں لگا زیر قدم آ گیا صدیوں کا سفر، چار جانب جو نظر آئی مشیت کی نظر، وقت نے لفظ وفا لکھ دیا پیشانی پر، وقت نے لفظ وفا لکھ دیا پیشانی پر، جب کسی گھر میں امامت کا سہارا آئے، جب کسی گھر میں امامت کا سہارا آئے، کیا جب عرش وفا کا کوئی تارا، کیا جب عرش وفا کا کوئی تارا، پاس بچوں کو بلا کر یہ کہا راحت جان، مانا کہنا کہ کنیزی ہے میرا نام و نشان، مثل فضا اسی رتبے پر رہوں گی نازا، میں کہاں اور مشیت کے خریدار کہاں، یہ میرا عزم زبانے دو جہاں پر چڑھ جائے، تم کنیز آج جو کہہ دو تو میرا قد بڑھ جائے۔ مل کے سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ یہ ارادے یہ خیالات یہ گفتار حسین، قلب میں پنج تنی عزم نظر میں تمکین، لپا آیات الہی صفت کعبہ جبی، چار بیٹے جو ہوئے حق نے کہا ام بنی، چار بیٹے جو ہوئے حق نے کہا ام بنی، ہر گھڑی جلوے بستان سلف ملتا ہے، عجیب شرف ملائے، ہر گھڑی جلوے بستان سلف ملتا ہے، تین اماموں کی زیارت کا شرف، تین اماموں کی زیارت کا شرف ملتا ہے، کل ایمان کی قسم یہ بھی گلے ایمان ہیں، متن قرآن صحیح حاشیہ قرآن ہے، متن قرآن صحیح حاشیہ قرآن ہے، گود میں جان وفا ہے یہ وفا کی جا ہے، کچھ سردار جوانان جنا کی ماں ہے، ان کی ہر طرح سے تکریم کیا کرتی ہے، بنت زہرا انہیں تسلیم کیا کرتی ہے، دل میں تھا گھر کا بھرم جذبہ صاحب کی طرح، خانہ نور میں تھی روح مناقب کی طرح، سب سے اظہار وفا شغل مناسب کی طرح، کی ہے بچوں کی حفاظت ابو طالب کی طرح، کی ہے بچوں کی حفاظت ابو طالب کی طرح، قطع ظلمت کے لیے رنگ سحر ان سے ملا، خاندان بنی ہاشم کو قمر، خاندان بنی ہاشم کو قمر ان سے ملا۔ عجیب بیت لکھ دیا، ایک دفعہ درود بھیجو تو میں پیش کروں مل کے، عجیب بیت لکھ دیا۔ خادمہ بن کے رہی دین کے سلطانوں میں، بند رکھتی تھی زبان اپنی زبان دانوں میں، بھر کے خدمت کا مزہ قلب کے ارمانوں میں، زندگی کی ہے بسر بولتے قرآنوں میں،
زندگی کی ہے بسر بولتے قرآنوں میں اہل ایمان سبب نام و نشاں کہتے ہیں، اہل ایمان سبب نام و نشاں کہتے ہیں، آج سب ان کو علمدار کی ماں اہل ایمان سبب نام و نشاں کہتے ہیں، آج سب ان کو علمدار کی ماں۔ ان کا رتبہ ہے بڑا، ان کی بڑائی تسلیم، ایسی قسمت کے ہوئی نفس پیمبر کی صحیح، آل و اولاد نبی کرتی ہے ان کی تعظیم، ان کے عباس پہ ہے ختم وفا کی تعلیم، ان کے عباس پہ ہے ختم وفا کی تعلیم، دور رس ان کی وفاؤں کا حشم ہوتا ہے، دور رس ان کی وفاؤں کا حشم ہوتا ہے، آج بھی تعزیے سے آگے علم، دور رس ان کی وفاؤں کا حشم ہوتا ہے، آج بھی تعزیے سے آگے علم۔ پیش اولاد تھی یوں شرح نجیب الطرفین، جیسے اس سلطنت تن میں ممیز عینین ہے، اگر چشم تصور میں شبیہ قوسین، ایک حصے میں حسن دوسرے حصے میں حسین، ہر نبی ان کے کمالات کا دل دادا ہے، یہ جسے چوم لے کونین کا شہزادہ ہے، ان کے قبضے میں فلک ان کے تصرف میں زمین، قرص خورشید سے لیتی ہے خراج ان کی جبین، حل مطلب کا یہاں آتے ہیں، حل مطلب کو یہاں آتے ہیں جبریل امین، جو مزہ ان کی غلامی میں ہے شاہی میں نہیں، دو گھڑی کو بھی اگر ان کی رفاقت مل جائے، پاؤ جنت کا ارادہ کرے جنت، پاؤ جنت کا ارادہ کریں جنت مل جائے، کبھی عباس سے کہتی تھی کہ اے نور نظر تم ہو حیدر کے پسر، یہ ہیں محمد کے پسر، وہ ہے شمشیر ید اللہ تم ان کی ہو سپر، تم ہو سقائے حرم وہ ہے وجود کوثر، تم ہو سقائے حرم وہ ہیں وجود کوثر، یہ ٹھہرنے کو جو کہہ دیں تو نہ جنبش کرنا، یہ ٹھہرنے کو جو کہہ دیں تو نہ جنبش کرنا، دست شبیر پہ جانے کی نہ کوشش کرنا، بنت زہرا کو بڑا پیار ہے تم سے عباس، وہ تڑپ جاتی ہیں جب نیند میں تم کہتے ہو پیاس، یہ بڑی بے ادبی ہے میرے فخر الیاس، رہو لہجے کی طرح بولتے قرآن کے پاس، حسن معنی یہ سخن کو نہ سخن کہہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو زینب کو بہن کہہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو زینب کو بہن کہہ دینا، 15 سال یوں ہی نور کے جھرمٹ میں کٹے، بارش غم سے مگر ضبط کے شعلے نہ بجھے، چھٹ گیا ساتھ علی کا تو مصائب ابھرے، پھول برسا گئے باغ حسنی کے جھونکے، مطمئن تھی علوی سر و سمن زندہ ہیں، دل کو ڈھارستی حسین اور حسن، ظلمت شام بڑھی صبح مدینہ کی طرف، چاہتی تھی کہ مٹے آل محمد کا شرف، وارث نسل امیہ کا امامت تھی ہدف، فکر تھی چھین لے اعزاز شاہنشاہ نجف، یادگار اپنا ہر ایک طرز عمل رہ جائے، جو میری شاخ پہ آیا ہے وہ پھل رہ جائے،
اس کی خواہش کہ تطہیر کی سرحد مٹ جائے، جہل کا تخت تو ہو علم کی مسند مٹ جائے، شوق دنیا کا بڑھے دین کا مقصد مٹ جائے، نسل سفیان رہے نسل محمد مٹ جائے۔ یہ جلن دخل تولا کا ہے کیوں ایمان میں، یہ جلن دخل تولا کا ہے کیوں ایمان میں، یہ حسد سورہ کوثر نہ رہے قرآن میں۔ نونہالان علی سن کے یہ آوازیں کی، اٹھے شمشیر بکم بہر نگہبانی دین، حق پناہی کے لیے مادر عباس بڑھی، اپنا گلزار لیے آئی امامت کے قریب، بولی یہ وقت ہے احیاء محاسن کے لیے، میں نے یہ پھول کھلائے ہیں اسی دن کے لیے۔ ان کے چہروں پر وہی شان وفا ہے کہ نہیں، مٹھیوں میں اثر دست قضا ہے کہ نہیں، پشت پر فاطمہ زہرا کی دعا ہے کہ نہیں، یہ بتائیں گے زمانے کو خدا ہے کہ شام والے وہ مہمات جلی بھول گئے، اتنی جلدی نمک تیغ علی۔ میرا عباس ہی کافی ہے لڑائی کے لیے، مسترب ہے صف اعداء کی صفائی کے لیے، کیا وہ بھائی جو ناکام آ سکے بھائی کے لیے، یہ رہے اور بتا جائے خدائی کے لیے، رشتہ سیف ید اللہ یہی جوڑے گا، باپ سے بچ گئے جو بت انہیں یہ توڑ۔ شرط رخصت سے تو خاموش ہوئی ام بنی، خم مگر ہو گئی تلقین امامت سے جبی، پھر یہ سوچا کہ پسر دین کے ہیں حسن حسی، کیا کبھی ان کو پکارے گا نہ امداد کو دی، اب میں سمجھی کہ یہ دنیا میں فقط نام کے ہیں، بعد حسنین یہ زندہ ہو تو کس کام۔ امام حسن کے حوالے سے عباس کا ایسا رخ لکھ دیا جو میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ آ گیا وقت کے شبیر مدینے سے چلے، محنہ ظلمت شب کے لیے کچھ چاند چنے، بحر نصرت بنی ہاشم کے جوان ساتھ لیے، ایک کم سن بھی ہے جو ظلم کا قد ناپ سکے، سایہ کرنے کے لیے چادر تطہیر بھی ہے، تیغ خطبہ کے لیے شبیر کی ہمشیر بھی ہے، تیغ خطبہ لیے شبیر کی ہمشیر بھی ہے، دست عباس میں کھلتا ہے حسینی پرچم، قابل دید ہیں اکبر کی جوانی کی قسم، حسنی عزم کا اظہار ہے قاسم کا حشم، ماہ شعبان رجب میں ہے رواں سوئے حرم، آج پھر معجزہ شاہ مدینہ دیکھیں، آج پھر معجزہ شاہ مدینہ دیکھے، حضرت نوح یہ خشکی بسفینہ، چند ہی گام چلا تھا خلف شیر خدا، خود بخود ہلنے لگی ساری زمین بتہا، گھر میں کورام تھا مستر تھا نبی کا کنبہ، زوجہ شیر خدا نکلی تو ایک شور اٹھا، ملنے بیٹے سے شجاعت کی امی آتی ہے، قافلے والے رکو میں بنی، ماں کو دیکھا تو اتر آئے پرس سے عباس، دوڑ کر جوش وفا میں گئے مغموم کے پاس، بولی کچھ اپنے اجڑنے کا نہیں ہے احساس، مگر اس عہد پہ قائم رہو با ہوش و حواس، مخزن شر کا الماس میں تم سے لوں گی اپنے شبیر کو عباس میں مخزن شر کا الماس میں تم سے لوں
کرونگی اپنے شبیر کو عباس مجھ سے فرما کے گئے ہیں یہ ولی کونین آج روتی تھی نبوت کے جو روتے تھے حسین طلب آپ ہو جاتی تھی زہرا بے چین اس کی امداد کا ہے اجر ثواب دارین اس کی عزت پہ جو مر جائے وفادار وہ ہے یہ جسے کہتے علمدار علمدار کربلا میں ہوا اس بی بی کا تاراج مکان گھر بسایا تھا کہاں اور لگی آگ چار بیٹوں کی جوانی ہوئی نظر طوفان گود خالی لیے تقدیر کو روتی رہی ماں شامل ان کا بھی ہے خون شام کی دیواروں میں ان کی بہویں بھی پھرائی گئی ماں جب یہی قافلہ لٹ پٹ کے مدینے پہنچا قتل شبیر کی آنے لگی رہ رہ کے صدا سن کے یہ مادر عباس کا رخ سرخ ہوا جوش میں آ کے پکاری یہ نہیں ہو سکتا غیر ممکن ہے میرا خون دغا کر جائے زندہ عباس ہو زہرا کا پسر زہرا کا بھی سر مر جائے قتل مظلوم کا کرنے جو لگا ذکر بشیر رک کیا سوئے نجف اور یہ بولی دلگیر سن لیا آپ نے کیا ہو گیا ہے کل کے امیر کر گئی مجھ کو سبق میرے لہو کی تاثیر چشم زہرا سے نہا ہو کے کدھر جاؤں گی سامنا ہوگا جو بی بی کا تو مر واہ عباس میرے حق کا صلہ خوب دیا شیر مادر کبھی احساس نہ کچھ دل میں رہا حلق شبیر پر کس طرح سے خنجر دیکھا میں نے کیا تم کو اسی دن کے لیے پالا جب مورخ یہ فسانہ کبھی دہرائے گا جب مورخ یہ فسانہ کبھی دہرائے گا آرزو اسد اللہ پہ حرفہ تھی ابھی مادر عباس تو صدمے سے ندھال نظر آیا سر سغرا کے پریشان ہے بال کہا سغرا نے یہ دادی سے چلے گھر فی الحال تشنہ لفظ ہو گئے پردیس میں سب آپ کے لال کس طرح رن میں چچا غمزم دعویٰ کرتے کٹ گئے شان تو بابا کی مدد کیا کٹ گئے شان تو بابا کی مدد کیا کرتے گھر میں آئی تو نظر آئے وہ دل بر ہر سو دیکھا ایک مشک لیے گود میں بیٹھی ہے وہ خاک بالوں پہ سوجے ہوئے دونوں بازو اپنی تاریخ سناتا ہے ہر ایک زخم گلو ننھے بچے سوئے آدھا نگراں بھی ہیں آگ تو بجھ گئی کرتوں پر نشان آگ تو بجھ گئی کرتوں پر نشان بھی ہے دامن فضل پر دیکھے جو لہو کے دھپے بولی اے لال تجھے کس نے یہ مارے گر آئے آدھائے حرم صاحب اولاد نہ تھے کرم فضل کے ہونٹوں سے یہ جملے نکلے کچھ نہ پوچھے کہ میرا حال زبوں ہے دادی یہ تو بابا کے گٹے ہاتھوں کا خوف سن
عباس کے شانوں کی حکایات علم، جھک گئی شکر کے سجدے میں وہ بادی دینم، پہلے سوچا کہ طلبگار قضا کا کیا غم، پھر خیال آیا کہ جب ہاتھ ہوئے ہوں گے قلم، خود کو گھوڑے بڑے جبر میں پایا ہوگا، کیسے عباس میرا خاک میں کیسے عباس میرا خاک پہ آیا ہوگا، کہ یہ قبر پہ زہرا کے گئی عرش مقام، ایک ضعیفہ نے کیا فرد محبت سے سلام، پوچھا بی بی یہ بتائیں کہ ہے کیا آپ کا نام، کہا زینب نے مجھے کہتے ہیں مظلوم عائشہ، ہائے اماں یہ جہاں جان کے انجان ہوا، آیتیں اترتی جس گھر میں وہ ویران ہوا، کربلا کی یہ نشانی بھی تو دیکھیں اماں، نیل بازو پہیں اور پشت پر دروں کے نشان، میں نہ کیوں مر گئی جب سر ہوا میرا اٹھیا، کس سے پوچھوں کہ میری گود کے پالے ہیں کہاں، منزلیں ہم سفری آ کے کہاں چھوٹ گئی، قتل عباس ہوئے شیخ کی قبر، سن کے یہ ہو گئی مغموم کی حالت سنگین، رو کے فرمایا کہ ٹوٹا میری خاتم کا نگین، کھو گئے دشت بلا میرے سب در سمی، کوئی للہ پکارے نہ مجھے ام بھلی، بیبیوں آج سے ایک سوختہ جا مجھ کو کہو، کو گجڑی ہوں نہ عباس کی ماں، یک بیک دل میں خیالات کے طوفان اٹھے، آرزوئے اسد اللہ کے آثار ابھرے، 5 قبروں کے نشاں فرش زمین پر کھینچے، 5 قبروں کے نشاں فرش زمین پر کھینچے، 4 فرزندوں کی قبروں کے نشاں محض کیے، 5ویں قبر پہ منہ رکھ کے وہ شہدائے حسین رو کے کہتی تھی کہاں پاؤں تجھے، آخر قبر زہرا کی طرف موڑ کے اپنا چہرہ، کہا ہے بنت نبی لیجئے مجھ سے پرسا، رن میں جب کٹنے لگا آپ کے بیٹے کا گلا، بی بی سچ کہتی ہوں زندہ میرا عباس، بی بی سچ کہتی ہوں زندہ میرا عباس، باپ کا زور دکھانے کی بھی فرصت نہ ملی، باپ کا زور دکھانے کی بھی فرصت نہ ملی، آئے عباس کو لڑنے کی آئے عباس کو لڑنے کی اجازت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین، الہی ہماری اس قلیل و جلیل عبادت کو قبول فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں حضرت سید سجاد کے صدقے میں شفایا فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جاب والدت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام زیارات مقدسہ کی حفاظت فرما،
امام زمانہ کا جن ظہور فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ ہدیہ کر دیجئے بانیان مجلس کلیم عالیہ با شاہد نقوی صاحب، ان کے تمام رفقا، ان کے ساتھی، ان کے تمام دوست جنہوں نے مرثیہ کی خدمت کی، صاحب مرثیہ جناب سید وحید الحسن ہاشمی صاحب، اور آج برسی ہے بنت شبیر حسین، اور تمام جملہ مرحومین و مرحومات کو شامل کیجئے، بالخصوص ان شعراء کرام کو، ان سوز خانوں کو، ان نوحہ خانوں کو، ان مرثیہ خانوں کو، زیارت پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، جنہوں نے اس فرشدہ کی خدمت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امین المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، ایھا الملفون بعرض الدود، السلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، الرازق القدر والقضاء، روحی و جسمی لک الفدا، السلام علیکی یا فاطمۃ المعصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، من شر الشیطان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعل لنا من انصارک وعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔